رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، حمد و صلوات کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 250 پر 8۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے، علم ترى، اے میرے مصطفیٰ کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذی، اس شخص کو، اس ظالم کو، الذی حاج ابراہیم، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث کی، فی ربہ، اپنے رب کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگا۔ ویسا بھی ایک ظالم گزرا ہے، اے نبی کیا یہ خبر آپ کو نہیں پہنچی؟ اور ویسے تو آپ باعتبار نور ہر زمانے میں تھے، تو کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اسے بادشاہ بنا دیا۔ بادشاہ بننے کے بعد اس کے اندر تکبر کی اتنی چربی چڑھ گئی کہ اس نے رب کا انکار کیا اور کہا کہ میں ہی رب ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ربوبیت کا انکار کیا تو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگا۔ اذ قال ابراہیم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ظالم سے کہا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال، اس ظالم نے کہا جس کا نام نمرود تھا، اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، یہ طاقت میرے اندر بھی ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ اس نے ایک زندہ آدمی کو جیل خانے سے بلایا اور کہا کہ اس کے لیے موت کی سزا مقرر تھی، میں اسے معاف کر دیا۔ پھر کہا کہ دیکھو میں نے اسے زندہ کر دیا۔ زندہ آدمی کو زندہ چھوڑ کے کہا کہ میں نے زندہ کر دیا، اور ایک بے گناہ آدمی جا رہا تھا، اسے بلا کے گردن اڑا دیا، کہا دیکھو میں موت دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ پاگل ہو گیا، تو دوسری دلیل ابراہیم علیہ السلام لے آتے ہیں۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، یقیناً اللہ سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، ذرا تو اپوزٹ ڈائریکشن سے نکال، مغرب سے نکال۔ یہ سنتے ہی نمرود کی حالت کیا ہوئی؟ فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، کافر لاجواب ہو گیا، سٹ پٹا گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ راستہ نہیں دکھاتا، یعنی اللہ تبارک و تعالی راستہ نہیں دکھاتا، اس لیے وہ دین کی طرف نہیں آتے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بحث و مباحثے میں اللہ تعالیٰ انہیں اتنی عقل ہی نہیں دیتا کہ وہ اللہ والے کا مقابلہ کر سکیں۔
تو یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ رہا، لفظ بہ لفظ ترجمہ اور ہلکی سی وضاحت رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ ماحول ہی بت پرستی کا ماحول تھا۔ وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نکل کر ہجرت کر کے چلے گئے، پھر ایک ایسے بادشاہ سے آمنا سامنا ہوا جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی رب ہوں۔ فرعون نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ تیرا رب ہے، تو ظالم فرعون نے کہا اللہ تیرا رب ہے، میں اسے مان لیتا ہوں، وہ سیکنڈ گریڈ کا رب رہا، فرسٹ گریڈ کا رب میں ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، اللہ تیرا رب ہے، تو بول رہا ہے ٹھیک ہے مان لیتا ہوں، تیری بات میں مانتا ہوں، مگر وہ میرے سے چھوٹے درجے کا رب، میں بڑے درجے کا رب، میرے سے بڑا رب کوئی نہیں ہے۔ ایسا دعویٰ کیا تھا ظالم فرعون نے، اور نمرود نے بھی یہی دعویٰ کیا اور لوگوں کو اپنی عبادت کرنے پہ مجبور کرتا تھا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گیا، اور ابراہیم علیہ السلام تو حق بولنے میں جھجکنے والے نہیں۔ جب ایک ولی حق بولنے سے نہیں کتراتا، نبی تو ولی سے بڑھ کر درجہ رکھتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا درجہ ہے پیغمبروں میں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ پہلا درجہ حبیب اللہ کا، اس کے بعد خلیل اللہ کا درجہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ میری عبادت کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا۔ تو اس نے کہا کیا ابراہیم تیرا رب کون؟ تو جو کہتا ہے تیرا رب ہے، تیرا رب ہے، کہاں ہے تیرا رب؟ کیا کرتا ہے تیرا رب؟ یعنی حقارت آمیز لہجے میں ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگا۔ اور کیوں اس کی گفتگو کا یہ اندازہ ہو گیا، یہ طریقہ، یہ رویہ کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اسے بادشاہت دے دی۔ بادشاہ کیا بنا؟ سمجھ گیا کہ میں ہی خدا ہوں۔ بعض کمینے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب انہیں کچھ درجہ مل جاتا ہے تو اپنی حیثیت ہی کو بھول جاتے۔ نمرود کی حیثیت کیا تھی؟ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ، شروع میں نطفہ تھا، پھر مرنے کے بعد مردار بن گیا، اور مردار بن کر کیڑے مکوڑوں کی غذا بن گیا، یہ اس کی حقیقت۔ مگر اپنی حیثیت کو، اپنی حقیقت کو آدمی بھول جاتا ہے۔ دیکھیے جس کے اندر شرافت ہوتی ہے اسے بڑے سے بڑا عہدہ مل جائے، اس کے باوجود وہ خود کو خدا کا بندہ تسلیم کرتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ جنت میں جا کر آ گئے، جنت کی سیر کر کے آئے، معراج کی رات عرش پہ قدم رکھ کے آئے معراج کی رات، مگر سادگی کا عالم دیکھیے کہ آنے کے بعد اپنے غریب صحابی کی جھونپڑی میں جاتے ہیں، اطمینان سے بیٹھ کے آتے ہیں۔ اور دنیا والوں کا عالم یہ ہے کہ ذرا یو یس یہ کو چلے گئے، یو یس یہ کو جا کر کیا بھائی خالی حرارت، امریکہ میں یو ایس اے میں ویسا نہیں بھائی، کیا روڈا بھائی، ہاں یو ایس اے میں ان کو پتا یو ایس اے میں کیا گولڈن روڈ ڈالتے کیا سونے کے؟ وہاں بھی پریشانیاں آئیں، وہاں بھی جھوپڑ پٹی ہے، وہاں بھی جو ہے یہ تھرڈ کلاس کے چیری کے لوگ ہیں، وہ امریکہ کے لوگ ساری نیوز دے دیتے۔ ہم جا کر آ کے یعنی یہاں رہنا بیکار بھائی، میں آیا سوچ غلطی کرا، میں ادھر ہی رہ جانا تھا، کتنی بھاری بات ہے، کتنی بھاری بات ہے۔ اس زمین سے اس زمین کو جا کر آئے،
اتنے بدل گئے، لیکن میرے مصطفیٰ کو دیکھیے جنت میں جا کر آئے جیسے کہ ویسے رہے۔ یہ شرافت کی علامت ہے، یہ شرافت کی علامت ہے۔ کبھی حضور نے اپنے صحابی سے نہیں کہا کیا تو مجھے تیرے گھر بلاتا، میں عرش پہ جا کر آیا تیرے گھر آؤں کیا؟ کبھی ہمارے حضور نے نہیں کہا۔ جیسے پہلے تھے ویسے ہی بعد میں بھی رہے۔ یہی جو ہے شرافت کی علامت ہے۔ دنیا میں کسی کو عہدہ مل جاتا ہے تو لوگ بہت بدل جاتے۔ ڈاکٹر بن گئے، اب ایک ڈاکٹر بن گیا تو اس سے بڑا آدمی اس کا چچا اسے آ کر نام لے کر بلاتے، میں کون معلوم کیا، مجھے ڈاکٹر صاحب بلانا تھا، کیا نام لے کر بلاتے؟ بھائی میرا بھتیجا ہوا تو وہ سب گھر میں رکھ لو، تمہیں یہاں کلینک کو آئے تو مجھے ڈاکٹری بلانا، کیا وہ میرے میں دوسرے میں کچھ فرق نہیں کیا؟ میں تجھے گود میں اٹھا کے پالا ہوں، اسکول کو میں ہی لے کے گیا ہوں تجھے، میں تیرا چچا ہوں، ایسے سب باتیں کرو نہ، اٹھ کر جاؤ یہاں سے۔ آئے تو عزت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی بلانا مجھے۔ ایسے پاگل بھی نظر آتے دنیا میں، ایسے پاگل بھی ہے۔ کہاوت مشہور ہے کہ چندی کے اندر جب گندگی لگ جاتی ہے تو بہت اگڑ جاتی ہے، گندگی لگی تو اگڑ جاتی، جب تک گندگی نہیں رہتی اگڑے بغیر رہتی، لگتے ہی اگڑ جاتی۔ تو یہی حال ہے کمینے لوگوں کا کہ کچھ مقام ملا تو اپنے اصلی مقام کو بھول گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ جو بحث کر رہا تھا نمرود رب کے بارے میں، خود کیا تھا، بچہ بھی تھا، پرورش بھی کیا اس کے ماں باپ نے اسے، پھر بیمار بھی پڑتا ہوگا، اسے درد بھی آیا، ساری چیزیں ہیں، لیکن اتنا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا، یہ بھول گیا۔ جبکہ اللہ فرماتا ہے آتاہ اللہ الملک، اللہ ہی نے اسے بادشاہت دی۔ ملک عربی زبان میں ملک کا معنی کیا ہے؟ بادشاہت۔ اردو والے اسے دوسرے معنی میں لے کے آ گئے۔ اردو میں ملک کا معنی کنٹری، ہندوستان ہمارا ملک ہے، تو ایک ہی لفظ اردو میں اس کا معنی الگ، عربی میں اس کا معنی الگ، یہ فرق کرنا ضروری ہے۔ تو ہم اردو والے عربی کا لفظ لے لیتے، لے کر معنی اپنی طرف سے اس میں گھسا لیتے، یعنی خالی کور کو لے کر اپنے طرف سے اس میں جو ڈالنا ہے ڈال دیتے، یہ ہم لوگوں کی عادت ہے۔ تو اردو میں ملک کا معنی الگ، اردو میں ملک کا معنی بستی، شہر، ہندوستان ایک ملک ہے، پاکستان ایک ملک ہے، عرب ایک ملک ہے، مگر یہاں عربی میں ملک کا معنی کنگڈم، بادشاہت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بادشاہت دے دی نمرود کو، اس وجہ سے اس کا رویہ بدل گیا، ایسا بدلا کہ انسان ہے یہ بھی بھول گیا، اس کے ماں باپ ہیں یہ بھی بھول گیا۔ ارے تو خدا ہوتا تو تیرا باپ کہاں ہوتا، تیری ماں کہاں ہوتی؟ کیا خدا کے بھی ابا امی ہوتے؟ خدا وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا، تو اپنی اوقات کو بھول گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ ہو رہا ہے، یہ مناظرہ ہو رہا۔ ابراہیم علیہ السلام مومن، نمرود کافر۔ مومن اور کافر میں کیا ہو رہا ہے؟ مناظرہ۔ مناظرہ اسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈیبیٹ، دونوں میں بحث ہو رہی ہے۔ یہ دلیل پوچھ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، تو ابراہیم علیہ السلام دلیل پیش کرتے ہیں۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے برملا کہا، بغیر جھجک کے کہا، کیونکہ نمرود سے بات کرنے کے لیے بڑا جگر چاہیے، کوئی اسے آنکھ ملانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام بڑی دلیری کے ساتھ اس سے بات کر رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام اس کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا غیر ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی قدرت نہیں، یہ نفع بھی دے نہیں سکتا، نقصان بھی پہنچا نہیں سکتا، میرا رب جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اور اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ بادشاہ بھی ان کے سامنے آئے تو اس بادشاہ کے دل میں ہیبت پیدا ہو جاتی،
تو نمرود مقابلہ تو کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، مگر دل ہی دل میں ڈر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت، آپ کے چہرے کا وقار، یہ ساری چیزیں دشمن کو ایسا جھکا دیتی ہیں کہ دشمن تکلف کر کے بات کرتا، مگر اندر ہی اندر وہ دبا دیا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا ربی، میرا رب، یعنی جس رب کا میں تجھے پتہ دے رہا ہوں، میرا حقیقی رب، الذی، وہ ہے، یحیی، وہ حیات دیتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ تیرے اندر زندگی ہے تو یہ زندگی بھی میرے رب کی دی ہوئی زندگی ہے۔ تو زندہ ہے، میرا رب تجھے زندہ رکھا ہے۔ وَیُمِیتُ، اور میرا رب موت بھی دیتا ہے۔ یہ دو کام تو نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے سمجھا رہے ہیں کہ دلیل نمبر 1، رب وہی ہوگا جو زندگی دے سکتا اور زندگی چھین سکتا، یہ دونوں کام تو نہیں کر سکتا۔ تو اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، اس نے سوچا میں زندہ نہیں کر سکتا کیا؟ سوچ کے قالا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا انا احیی، انا، میں، احیی، میں بھی زندہ کرتا ہوں، وامیت، میں بھی موت دیتا ہوں۔ کیسا زندہ کرتا تو؟ اب زندہ کرنے کا مطلب کیا؟ کوئی مر جائے، کوئی مردہ ہو جائے تو مردے کو زندہ کرنا، یہ کام کسی مردے کو زندہ نہیں کیا، یہ ایک زندہ آدمی کو بلایا۔ ایسے آدمی کو بلاؤ جس کے بارے میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اسے کل موت کی سزا دی جائے، کل اسے پھانسی دی جائے، موت کی سزا دی جائے، میں جس کے بارے میں فیصلہ کر دیا اسے بلاؤ۔ بلانے کے بعد کہا کہ اسے سزا نہیں ملے گی، تو چلے جا۔ دعویٰ کیا کہ میں زندہ کر دیا۔ یہ بڑا کھوکھلا دعویٰ، سراسر جھوٹ۔ جیسے کوئی کہے کیا تم کتاب لکھ سکتے ہو؟ اگر میں کتاب کو اٹھاؤں میری الماری سے، کسی کی لکھی ہوئی کتاب کو اٹھا کر کہوں دیکھو میں کتاب لکھ دیا، تو لوگ ہنسیں گے کہ کتاب لکھنے والا اگر تو ہوتا تو خالی پیپر پہ لکھ کے بتاتا، پہلے ہی سے کوئی لکھ دیا ہے وہ کتاب، وہ اٹھا کر کہہ رہا ہے میں بھی کتاب لکھتا ہوں۔ کوئی کہا میں شاعر ہوں، بھائی شاعر ہوں تو کسی عنوان پہ ذرا اشعار لکھو، پہلے ہی سے اشعار موجود ہیں کسی شاعر کے لیے، وہ اٹھا کر کہا دیکھو میں بھی شاعری کرتا ہوں۔ تو یہی معاملہ ہے اس کا۔ جو آدمی پہلے ہی سے زندہ ہے اس کو رہا کر کے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں زندہ کر دیا۔ اگر اس آدمی کو جان سے مار دیتا، مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا تو اس کا دعویٰ صحیح ہوتا۔ تو اللہ والوں نے مردوں کو زندہ کرنے کے باوجود یہی دعویٰ کیا کہ ہمارے رب کی دی ہوئی طاقت سے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے مردوں کو زندہ کیا، خود فرماتے ہیں وہ احیی الموتیٰ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بِإِذْنِ ربی، میرے رب کے حکم سے۔ یعنی میں جو مردے کو زندہ کر رہا ہوں یہ میرا کمال نہیں، میرے رب کا دیا گیا کمال ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، غوث العظم نے مردوں کو زندہ کیا۔ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت غوث پاک بیان کر رہے تھے، ایک چڑیا آ کر چہچہانے لگی، آپ نے نظر ڈالی تو آپ کی جلال والی نظر کی تاب نہ لا کر چڑیا کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سامنے گر پڑی، ادھر ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا۔ بیان ختم ہوا تو غوث العظم 2 ٹکڑوں کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو دونوں ٹکڑے لگے اور وہ پرندہ زندہ ہو کر، وہ چڑیا زندہ ہو کے پہلے کی طرح چہچہاتے ہوئے چلے گئے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو یہ طاقت دے دے تو بندہ وہ کام کر سکتا ہے، مگر بندہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں نے یہ کیا ہے، بلکہ یہی کہے گا کہ میرے رب نے مجھ سے کروایا ہے، میرے رب نے مجھ سے کروایا۔ اور ہمارے حضور نے تو ایسے ایسے کو زندہ کر دیا جس کی زندگی کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ ابو جہل اپنی مٹھی میں کنکریاں لا کر حضور سے پوچھنے لگا، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ تو ابو جہل نے سوچا کہ یہ تو غیب کا علم رکھتے ہی ہیں، یہ بتا دیں گے میری مٹھی میں کیا ہے، لیکن میری مٹھی میں تو ایسی چیز ہے جو بات نہیں کر سکتی۔ جانور کو اگر میں چھپا کے رکھتا تو کم از کم جانور تو کچھ نہ کچھ آواز نکالتا، یہ تو کنکریاں ہیں، جمادات، یہ عالم جمادات کی چیزیں ہیں۔ جمادات میں زندگی کہاں ہوتی ہے؟ حیوانات میں زندگی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے یہ بتائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اپنی نظر ڈالی تو اندر سے کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ کنکریوں نے کہا کہ ہم نحن الحصا ونشہد انک رسول اللہ، ہم تو کنکریاں ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو کنکریوں کو زبان آئی، زبان سے پہلے جان آئی، جان آئی شعور آیا، جان بھی آ گئی، شعور بھی آ گیا، زبان بھی آ گئی۔ تو جس کی زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتے، جس کی زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتے، اسے زندگی دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے۔ تو اس بیوقوف نے کہا کہ میں نے زندہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو کہتے کہ تو کہاں زندہ کیا، تو کہاں زندہ کیا؟ وہ پہلے ہی سے آلریڈی زندہ ہے، اسے کہاں زندہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو ہے بیوقوف، میں اس کی حماقت کیا بتاؤں، سارے لوگ جان گئے، سارے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ بھوکلا گیا احمق ہے۔ پھر کہا وہ امید تو میں موت دیتا ہوں، تلوار سے گردن کاٹ دیا۔ ارے موت دینا تو اس ذریعے کے بغیر موت دینا، تلوار نے اس کی گردن کاٹی، تو نے کیا کیا؟ اگر واقعی تو موت دینے والا ہوتا تو جو ہی کہتا مر جا تو سامنے والا مر جانا۔ یہ کرشمہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ہے کہ حضور جو کہہ دیتے وہ ہو جاتا تھا۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہوئے منہ بنائے ہوئے آیا، منہ کو ٹیڑھا کر کے آیا، تو حضور نے کہا کن کذالک، ویسا ہی ہو جا، کن کذالک ویسا ہی ہو جا۔ صحابہ کہتے ہیں فلم یزل کذالک حتیٰ ماتا، مرنے تک ویسا ہی رہا، منہ ٹیڑھا ہی رہا اس کا، کبھی سیدھا ہوا ہی نہیں۔ تو یہ جو ایک شخص کو بلا کے اس کی گردن زنی کر دیا، یہ تلوار کی مدد سے کیا ہے۔ اگر واقعی تو مارنے والا ہوتا تو تیرے حکم سے سامنے والے کو مر جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے فانما یقول له کن فیکون، کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا، کن ہو جا فیکون، تو وہ چیز ہو ہی جاتی ہے۔ اگر واقعی تو صاحب قدرت ہوتا تو کسی آدمی کو بلا کر کہتا مت، مر جا تو مر جانا، اس کے بجائے تو تلوار منگوا کر، تلوار کے ذریعے اس کی گردن کٹوا کر، پھر وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دیتا، اس کے بعد بولتا میں مار دیا۔ یہ کام ہر ایک کرتا، نمرود ہی کرتا، جنگ میں ہر سپاہی وہی کام کرتا، جس کو بڑے بڑے روڑی وہی کام کرتے ہیں، جا کے چھپا کے مار کے آ جاتے ہیں۔ اگر اس وجہ سے تو خدا ہو گیا تو ہر روڑی خدا ہو گیا، جو بھی جا کے چھپائے گا مار دے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام خاموشی اختیار کر لیتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی حضرت ابراہیم کے ہار جانے کی دلیل نہیں ہے،
بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ سامنے والا اتنا گرا ہوا ہے کہ زیادہ اس سے بات ہم کریں اتنی لیاقت اس میں نہیں ہے، اس سے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما ناظرت عالما الا غلبته وما ناظرت جاہلا الا غلبنی، جس عالم سے میں نے مناظرہ کیا الحمدللہ میں ہی غالب آیا میرے رب کے کرم سے، کیونکہ عالم بات کو سمجھتا ہے۔ ما ناظرت عالما الا غلبته، جس عالم سے بھی میں نے مناظرہ کیا، ڈیبیٹ کیا، میں غالب آ گیا۔ وما ناظرت جاہلا، جس جاہل سے بھی مناظرے کی مجھے نوبت آ گئی الا غلبنی، وہ مجھ پہ غالب آ گیا، کیونکہ اس کے پاس نہ قاعدہ ہے نہ اصول ہے، کوئی چیز جو چاہے گا بکے گا، جو چاہے گا بکے گا، اب اس سے کیا بحث کریں گے؟ ہاں یہ کیسا کر سکتے، وہ کیسا کر سکتے؟ بھئی جمعہ کے دن اگر یوم عرفہ آ گیا تو روزہ رکھنا کیا سوال کرتا؟ بھئی عرفے کا روزہ رکھنا ہی چاہیے، وہ کیسا رکھیں گے؟ جمعہ کے دن نہیں رکھنا بولے نا۔ بھئی جمعہ کو روزے کے لیے خاص کر لینا اس کی اجازت نہیں ہے، وہ سب نہیں۔ رمضان میں بھی چند جاہل ایسے ہیں جمعہ کے دن روزہ چھوڑ دیتے، رمضان میں جمعہ کے دن روزہ آرام سے کھا لے کر آ کے، کیا تم روزہ کیا ہو؟ کہا کہ بھائی روزہ رہا جمعہ بھی آج، ارے رمضان کا مہینہ، کون سا مہینہ میرے جمعہ آ کر عید اس دن روزہ نہیں رکھنا۔ اب اس جاہل سے کیا بحث کریں گے؟ اور وہ جاہل بولتا آج جمعہ کا دن روزہ رکھ لینی تمہیں، اتنا گنہگار ہو گیا تم، میں سب نہیں رکھتا جمعہ کے دن روزہ۔ تو ایسے ایسے جاہل بھی نظر آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ نرا جاہل، پرلے درجے کا جاہل ہے، ایسا بیوقوف ہے کہ اس کی حماقت کو بچہ بچہ سمجھ سکتا ہے۔ زندے کو بلا کر زندہ چھوڑ کے کہا کہ میں زندہ کر دیا، اور جو کام ہر آدمی کرتا، ایک شیر بھی ایک کام کرتا، شیر چیر پھاڑ کر کسی کو مار دیتا، تو کیا شیر کو خدا کہیں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بحث چھوڑ کر دوسری دلیل لے آتے ہیں۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اللہ روزانہ سورج کو جس جہت جس رخ سے نکالتا ہے وہ مشرق ہے، ایسٹ سے نکالتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج تیرے کنٹرول میں ہونا چاہیے، ذرا تیرا پاور دکھا۔ فاتی بہا من المغربی، ذرا ایک دن مغرب سے نکال۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے نکلے گا، یعنی پروردگار مغرب سے نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اشارے سے سورج کو مغرب سے نکالا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی مانڈی پہ سر رکھتے ہیں، نیند لگ جاتی۔ یہ نیند لگ جانا در حقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کو بتانے کے لیے تھا۔ تو جب آنکھ کھلی پوچھا اے علی کیا تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ قضا ہو گئی، میرے لیے تیری نماز قضا ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اشارہ کیا سورج کو، سورج کہاں گیا؟ مغرب میں گیا۔ اشارہ کیا آپ کہاں سے نکلا؟ مغرب سے نکل گیا۔ تو جو مطالبہ ابراہیم علیہ السلام نمرود سے کرتے ہیں وہ کام حضور کر کے دکھاتے، نکل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، جیسا کوئی خادم انتظار کرتا ہے، ہاتھ میں چائے رکھ کے انتظار کرتا ہے، نماز پڑھتے ہی چائے پیش کرتا، تو سورج انتظار کرتا ہے، حضرت علی سلام پھیرتے ہی غائب ہو جاتا ہے، سلام پھیرے تک کھڑا دیکھتا ہے حضرت علی کی نماز، رکوع میں گئیں، سجدے میں گئیں، پہلی رکعت ہوئی، دوسری رکعت ہوئی، دیکھتے ہوئے جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوسرا سلام پھیرتے ہی آپ میرا کام غائب ہو گئے۔
تو یہ کام اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کر سکتے ہیں، کیا بھی ہے، مگر اس کی حالت کیا ہوئی؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جو کافر تھا یعنی نمرود، وہ کیا ہو گیا؟ حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اب اس کا منہ بند ہو گیا۔ یہ کہہ سکتا تھا وہ بھی، اچھا تیرے رب کو بول، تیرے رب کو بول کے وہ مغرب سے نکالے۔ اس کے دل میں ڈر تھا اگر بولوں گا تو ابراہیم علیہ السلام کر کے دکھا دیں گے، کر کے دکھا دیا تو پوری بات ختم ہو جائے گی۔ پریشان ہو کے آگ بگولا ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ وقت ایسا تھا کہ اگر نمرود ذرا غور کرتا تو اسے ہدایت مل جاتی، ابراہیم علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا کلمہ پڑھ لیتا، مگر ظالم ہے، اسے کہاں ہدایت ملے گی؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو خدا ہدایت نہیں دیتا۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب جلیل ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔